7 سفر المظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ آپ کے 24 گھنٹے میں سے صرف 5 منٹ آپ سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کو دین کی سمجھ آ جائے۔ اور بڑے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کسی کو بتاؤ تو یقین رکھو اس بات کا کہ وہ صرف دوسروں کے لیے اطلاع ہے جبکہ تمہارے لیے اصلاح ہے۔ تو ہماری اصلاح میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہم آپ کو صرف دے رہے ہیں اطلاع، اور جو کہ وہ بنے گی ہماری اصلاح، اور یہی بار بار کی تکرار بالآخر ہم سب کے دل کا قرار بن جائے گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے فہم قرآن پر کہ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں قرآن فرماتا ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کی دعا کرتے رہا کرو، یعنی دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس دین پر آپ نے پیدا فرمایا ہے اس دین پر استقامت ہمیں رہے، ہم کبھی بھی اس دین سے پلٹ نہ جائیں۔ تو اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ وہ رحمت یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رہیں، بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے جو بے انتہا بخشش کی عادی ہے۔ یعنی اس بات کی فکر ہوتی ہے ایک دیندار آدمی کو، ہدایت جسے مل جائے اس کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں دوبارہ گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ تمام لوگوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، دل پلٹ جائے تو گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اور جب بات ہو ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کے فہم قرآن پر، تو پھر کیوں نہ حدیث مبارکہ بھی سمجھ لی جائے کہ ایمان پر باقی رہنا۔ حدیث ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، دل و زبان سے اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لائی، اور پھر اس اعتراف اور اقرار پر ہمیشہ قائم رہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ ہی کو اپنا الہ اور اللہ کو اپنا رب مان کر بس اسی کا بندہ بنی رہو، اور پھر اس ایمان اور ابدیت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک چلنا اپنی زندگی کا دستور بنا لو، یعنی اس پر قائم رہو، بس یہی کافی ہے۔ تو حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک مومن بندے کو چاہیے کہ ایمان کی نعمت ملنے کے بعد ٹھیک اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لے۔ انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیاں بھی موت تک اپنے ایمان کی فکر رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ خود بھی نبی اور نبیوں کے اولاد ہیں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی تھی کہ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار رہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ تو ہدایت پر برقرار رہنے اور گمراہی سے بچنے کے لیے 4 اعمال کرنے چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مسجد کے ماحول میں اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم رکھنا چاہیے، دینی اور اصلاحی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے، اور اچھے اعمال پر باقی رہنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں دعا سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پر ثابت قدمی کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے دعا سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اور اچھے کام پر باقی رہنا چاہیے، ناقص سے بچنا چاہیے۔ نصیحت آج کی یہی ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی اور نیک عمل کو شروع کر کے اس کو چھوڑ دینے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کسی بھی اچھے اور نیک کام کی توفیق جب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مل جائے تو اسے چھوڑ دینا یا اس میں ناغہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا چاہیے، گرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جو کام بھی شروع ہو، کسی دن اس کے لیے وقت نہیں مل پا رہا ہو تو مکمل ناغے سے بچتے ہوئے کچھ نہ کچھ وقت اس کام کو ضرور دینا چاہیے، اگرچہ کہ 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ مکمل ناغے سے کیا ہوگا؟ بے برکتی ہوگی، شوق میں کمی آئے گی، پھر آہستہ آہستہ وہ عمل چھوٹ جائے گا، اور اس کے برخلاف جس عمل کو پابندی سے کریں گے اس میں عمل میں رغبت حاصل ہوگی، نفس اس عبادت کو اثر قبول کر لے گا، کیونکہ پانی بھی مستقل گرنے سے پتھر میں گڑھا پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک وہ شخص ہے جو روزانہ ایک متعین ایک مقرر وقت میں حاضری دیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کبھی حاضر ہے کبھی غائب، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کے بعد گمراہی اور نیک اعمال کے بعد اس کے چھوٹ جانے سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔